میں آخر پہ یہی کہہ دوں کہ ابھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، یعنی ابھی چھٹی کی بات کوئی ہمارے شاہ صاحب ہمارے ٹیچر صاحب تھے، پروفیسر صاحب وہ بات کر رہے تھے، بات یہ کہ آپ سمبولکلی آپ کسی کنٹری کا نام لیں، مثال کے طور پر کسی کنٹری کا نام لیں کہ اس کنٹری میں تمام مکاتب فکر کی ان کے لحاظ سے چھٹی ہوتی ہے. چلے کوئی اتنے بڑے ہمارے سارے یہاں بیٹھے ہیں، کسی ملک میں بھی کنٹری کسی کنٹری کا نام لیں، انٹرنیشنلی ورلڈ لیول پر آپ کے لیے ایک میں آپ کو مطلب آپ کے ایکسپیرینس میں آپ کو اضافہ کرتا چلوں، پاکستان میں بھی نہیں ہے. پاکستان میں تو چھٹی ہے ہی نہیں سرے سے، ہم چپ کر رہتے ہیں تو گوام گرم کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، چھٹی ہے ہی نہیں. انہوں نے قائد اعظم کے ٹھوکا ہوا، قائد اعظم کا کیا تعلق ہے بیچ میں، کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیچ میں بولے لیکن بارے چھوڑیں گے، مطلب یہ ایسی چھٹی ہو جائے گی. یہ نہیں بیچ میں قائد اعظم صاحب کا، قائد اعظم صاحب کی چھٹی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملائی ہوئی ہے. لیکن آپ پراؤڈ ہوں ایک کنٹری ہے، اسلامی کنٹری ہے جس میں ساری مکمل چھٹی ہیں. ہندوؤں کے تہوار پر بھی چھٹی ہے، سکھوں کے تہوار پر بھی چھٹی ہے، کرسچنز کے تہوار پر بھی چھٹی ہے، مسلم کے تہوار پر بھی چھٹی ہے. اور وہ کنٹری ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے، وہ ملیشیا ہے. ملیشیا واحد کنٹری ہے کہ جس میں ہندوؤں کو بھی چھٹی، کرسچنز کو بھی چھٹی، یعنی بدھسٹ کو بھی چھٹی. 5 آفیشلی جو ہے وہاں پر سرکاری چھٹیز ہے. اچھا یہ بالکل ابھی کہہ کے ٹھیک کہہ کے گئے کہ ان کی گڈ فرائیڈے پہ بھی چھٹی، ایسٹر پہ بھی چھٹی، کرسمس پر بھی چھٹی. یہ بالکل ہے ایکول رائٹ. پر ہم بولیں گے تو بولو گے کہ بولتا ہے کچھ نہیں بولتا، ٹھیک ہے. مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں پہلے سب سے پہلے ہمیں مثال پیش کرنی چاہیے، اور وہ مثال پاکستان دنیا کی واحد کنٹری ہے جو مسلمانیت کے نام پر بنا ہے. مسلمانیت سے مراد ہے مائنورٹی کے نام پر، کیونکہ مسلمان اس وقت مائنورٹی میں تھے اور ہندو میجورٹی میں تھے. مائنورٹی کھڑی ہو گئی اور انہوں نے اپنا ملک حاصل کر لیا، وہی مائنورٹی مسلمان تھے، لہذا بعد میں مسلمان ملک کرایا. تو انہیں وہ ساری چیزیں جو سمبولک چاہتے ہیں وہ وہیں سے پیش ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام میں چھوت نہیں ہے، اسلام میں تعصب نہیں ہے، اسلام میں نفرتیں نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے پاکستان کا ایک یہی یعنی ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان جب یعنی گورنر جنرل کے لیے نامزد ہوئے تھے، اس وقت اپنا جوگندر لال منڈل جسے ایک برہمن ہاتھ نہیں ملانے کے لیے تیار تھا، چھودر کو یعنی آپ نے گورنر جنرل کے وقت آپ نے صدارت دی. پھر جب لا منسٹر کا وقت آیا تو آپ نے پہلا لا منسٹر جوگندر لال منڈل کو بنایا. اسلامی کنٹری پاکستان، یہ پاکستان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری ہیں اور بہت ساری کمیاں ہیں. ان خامیوں اور خوبیوں کو دیکھتے ہوئے بہرحال میں بہت کام کرنا ہے. میں صرف یہ ایک بات کہہ دوں کہ میرا یہ مسئلہ نہیں تھا چھٹی یہاں نہیں ہے. ابھی ہمارے یہاں پر وہ ہمارے کونسلر صاحب وہ کہہ کے گئے کہ وہ شراب، میں شراب کی بات کہہ دوں، جو آفیشل منسٹر پاکستان کے سرکاری ٹور پر آتا ہے وہ آفیشلی پے لے کر آتا ہے، ایک دن کا الاؤنس لیتا ہے، وہ ہمارے خون پسینے کی ٹیکس کی کمائیوں پر وہ یہاں پر تشریف لاتا ہے. اسے یہاں پر اگر شراب یعنی دیکھتے ہوئے گورنمنٹ برطانیہ سے میری گزارش ہے کہ جب وہ دیکھے کہ کوئی سرکاری وزیر جو کہ آفیشل ٹور پر آیا ہے اور وہ یہاں پر شراب پیے، مینز کہ وہ شراب حرام حلال کا مسئلہ جو بات کا مسئلہ ہے، وہ قانون کی ملک کے اپنے ملک کی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے. جو ملک کا قانون کا وزیر خلاف ورز ہے ان کو پیسے نہیں حدوں کی ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میری بات کو سمجھے یا نہ سمجھے. بات ہے کہ اسی طرح بھیک مانگتے رہیں گے، امریکہ سے بھیک مانگتے رہو گے، جوتے کھاتے رہو گے، بڑی بڑی گاڑیاں لیے پھرو، سب کچھ کرو جاؤ. میں بھی رہ سکتا ہوں امریکہ میں بھی وہاں پر سیاسی بنا لے سکتا ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں، میں اپنے ملک پر پراؤڈ ہوں. میں جہاں پیدا ہوا وہاں پر
वहां पर 1,24,000 पैगंबर जो है वो उसी धरती से आए हैं। मैं प्राउड हूं, हमारी फैमिली वैल्यूज वहां है। हमारा खुदा का शुक्र है। रस्म और रिवाज गुजारिश है, खड़े हो जाएंगे दुआ के लिए, आगे आ जाए। सिस्टर आपने बुलाई थी, मुश्तरका प्रेयर कर ले ताकि आ जाओ। हाँ जी सर, आप आ जाए प्रेयर के लिए। ये पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, तमाम दुनिया के गरीब कंट्रीज के लिए ये सारी मुश्तरका प्रेयर है, और अमन के लिए खास तौर पर। और जहाँ जहाँ किसी के राइट्स हैं, माइनॉरिटी के राइट्स, बरतानिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, खाकों का इशू, डेनमार्क का इशू, ये वहाँ की माइनॉरिटी का इशू है, वो वहाँ माइनॉरिटी हर्ट हो रही है, हम भी हर्ट हो रहे हैं। यानी मनारों का इशू, कार्टून का इशू, उसके अलावा यानी अपना बाबरी मस्जिद का इशू, उसके अलावा अपना वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं, और खास तौर पर कार्टून यानी डेनमार्क का सारे इश्यूज के लिए आप आए, कोई उलमा साहब आए, दुआ करें। चले कोई आए, हम जरा आगे आ जाए प्लीज, जरा आ जाए, थोड़ा मेहरबानी गुजारिश है कि अगर आप दुआ में शामिल हो जाए, मेहरबानी इधर आ जाए, खाकों के लिए आ जाए, जरा मेहरबानी करके आगे आ जाए, खड़े हो जाए, आगे आ जाए। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفرهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم انصرنا وانت خير الناصرين اللهم اغفرنا وانت خير الوارثين اللهم اغفر لنا وانت خير الراحمين یا اللہ پوری دنیا میں امن و سکون نصیب فرما یا اللہ، ہم سب کو چین نصیب فرما، ہم سب کو امن نصیب فرما، پاکستان ہو، ادھر برطانیہ میں ہو، افغانستان میں ہو، عراق میں ہو، پوری دنیا میں، ہندوستان میں ہو، پوری دنیا میں، بنگلہ دیش میں ہو، پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک یا اللہ امن اور چین اور سکون نصیب فرما یا اللہ۔ ہم سب کے جہاں جہاں رہتے ہیں، جن جن ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں جان مال عزت کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ فرما، سب کی جانوں کو محفوظ فرما، سب کے مالوں کو محفوظ فرما۔ یہ صالح صاحب نے جو محنت کی ہے، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ان کی محنت اور کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور ان کی کوششوں کے اثرات پوری دنیا میں مرتب فرمائے۔ امن کا جو جھنڈا لے کر یہ چلے ہیں، ہم سب کو ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ اور ان کے کندھوں کو اور ان کے شانہ بشانہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم دعا کر دو جی، دعا کر دو حالت کا اظہار نہیں، میں آخر میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسالت صاحب کی خدمات صرف پاکستان میں نہیں، بے شک میرا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن میں آرچ بشپ آف کینٹربری کا آفیشیل ریپرزینٹیٹو ہوں، صرف برطانیہ یا پاکستان کے لیے نہیں بلکہ 163 ملکوں کے لیے، اور پہلے پاکستانی کسی آدمی کو چنے گئے آفیشیل ریپرزینٹیشن کے لیے چلا گیا۔ اس سے پہلے میں پاکستان میں چرچ میں پادری فادر کا کام کرتا تھا، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، اور پھر یہاں پر آ کر مجھے آپ لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ اور جب جیسالت صاحب نے اس پروگرام کی انویٹیشن دیا، بالکل ایسے ہی شارٹ نوٹس پر تھا، لیکن چونکہ میں خود میرا پاکستانی بیک گراؤنڈ ہے اور وہ انڈرسٹینڈیبل تھا کہ جیسالت صاحب کی توسط سے بہت سے پاکستانی لوگ مذہبی حلقوں سے اور زندگی کے دوسرے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آئیں گے، تو آرچ بشپ کی بلیسنگ اور ان کی گریٹنگس ان پرٹیکولر مسٹر جیسالت کے لیے، لیکن تمام پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ 2005 میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، اس کے بعد ابھی تک وہ نہیں جا سکے، لیکن ہر روز مجھے ان کے ساتھ مل کر عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اکثر و بیشتر پاکستان کے حالات اخبارات اور میڈیا کے ذریعے سے ہمیشہ سرخیاں ہی بنی رہتی ہیں، لیکن ہمیشہ وہ پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستانی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو برطانیہ میں رہتے ہیں ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور خاص طور سے موجودہ آرچ بشپ آف کینٹربری ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر روون ولیم ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر وہ آواز پہنچانے کی کوشش کی جو شاید ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مسجد سے، علماء سے وہ آواز ہمارے لیے نکلے۔
لیکن انہوں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں وہ آواز جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پر پہنچے تو وہ آرچ بشپ آف کینٹربری نے پہنچائی. اس کے بارے میں میڈیا میں پریس میں بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ وہ ان تمام ریلیجس مائنورٹیز کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہیں، دل کے قریب رکھتے ہیں، جو برطانیہ میں یا دنیا کے مختلف حصوں میں بستے ہیں. خداوند پروردگار ہم سب کے ساتھ ہو اور اس طرح کے پروگراموں اور خاص طور سے دعاؤں اور اجتماعات کے ذریعے سے اور اس روشنی کے ذریعے سے جو مساجد مندروں اور گرجوں میں سے نکلتی ہے اپنا نور برطانیہ میں، لندن میں، یہاں کے لوگوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلائے. پروردگار آپ سب کے ساتھ.